السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیو جرسی سے رابطے میں۔ مجھے یہ دوسری دفعہ وی لاگ اس لیے کرنا پڑا تاکہ میں ذرا ریکنسائل کر رہا تھا عمران ریاض کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں، جو میری انفارمیشن ہوتی تھی، اور میں کچھ اس وی لاگ میں ان کے وکیل اور آپ سب جو مجھے بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں ان پہ کچھ سوالات اٹھانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ آج جو مستند بندہ مل کے آیا پبلک نیوز میں کی طرف سے، جس نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے ٹویٹر پر، اور اس نے کہا ہے کہ جی بڑی مشکل سے بولتا ہے اور بڑا ذہنی پریشر، یہ وہ ظاہری بات ہے، الیکٹرک جھٹکے دیتے ہوں گے جب میں قوم شومے کا بتاتا تھا اینڈ آل دیٹ۔ اچھا جی، اس میں کہا ہے کہ انہوں نے بڑی مشکل سے اس نے مجھے سمجھایا کہ میں اندر چلا گیا تھا، ایف آئی اے والوں نے مجھے اندر بھیج دیا تھا، اور مجھے ادھر میسج ملا کہ میرے گھر پہ چھاپا مار رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں باہر آ گیا۔ اب یہ تو لگ رہا ہے کہ سٹوری آف کورس وہ بائی آؤٹ کر رہا ہے، آئی ایس آئی کی سٹوری بائی آؤٹ کر رہا ہے۔ آج ہی اس پہ اس نے کیا ہے اپنا طلعت نے وی لاگ کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جناب صاحب یہ ایک کنٹروورشل جرنلسٹ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے جتنا بڑا طلعت حرام ہے، یہ ایک کنٹروورشل یوٹیوبر ہے، جرنلسٹ نہیں، اور یہ اپنی مرضی سے ایئرپورٹ سے باہر آ گیا تھا اور ادھر سے پھر یہ دوڑ گیا، کہیں جا کے چھپ چھپ کیا، جوتے جاتے کھا کے واپس آ گیا۔ میرے صرف سوالات اشفاق صاحب سے یہ ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بہت سچے ہیں، ہمیں تو جی آپ پھانسی لگا دیں جھوٹ پڑھنے پہ، آپ نے تو بہت بڑی مہربانی کی، بہت اچھا کیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایس آئی سے برآمد ہوا ہے، جیسا کہ وہ کہتے تھے، جیسا کہ عادل راجہ کہتا تھا تپے پھپے مارے ہیں یا یہ وہ؟ کیا آئی ایس آئی نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہماری کسٹڈی سے ریلیز ہوا ہے عمران ریاض؟ ٹھیک ہے جی، یا صرف پولیس نے کہا جی ہم نے کہیں سے ڈھونڈ لیا، وہ خود ہی چھپا تھا، اور وہ اس طرح کے ہی عمران ریاض بیانات بھی دے رہا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے یہ اس پر سارے ظلم کیے ہیں، ایک بندے کو اپاہج کر دیا گیا ہے، اب وہ وی لاگس وغیرہ نہیں کر سکیں گا، آپ میری بات کو چھوڑیں کہ جمال خشکوجکی کی طرح ٹوٹے کر کے اندر کر دیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران ریاض وی لاگ دوبارہ نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا ٹارچر ہے فیملی کے لیے، اپنے ایک اچھے بھلے شخص کو اس طرح۔ ادھر تو کوئی ذرا سا سرکار کی بدنیتی کی وجہ سے کوئی ذرا سا آپ کو چوٹ لگ جائے، پولیس والے یا گورنمنٹ اتھارٹیز آپ ان سے ڈیمیج کلیم کر لیتے ہیں۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی ٹھبی لگ گئی تو آپ نے کہا جی نہیں یہ سڑک پہ جو یہ ڈنڈوسا لگایا ہوا تھا میونسپیلٹی نے، یہ غلط لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، آپ اس پہ اسٹریٹ اوے $1,00,000 کا کلیم کر دیتے ہیں، یا ایکسیڈنٹس میں جیسے کلیم ہوتے ہیں۔ کیا اشفاق صاحب یہ سارے کلیمز ڈیمیجز کے لیے کورٹ میں آئی ایس آئی کے خلاف جائیں گے؟ آپ میرے پہ جتنا مرضی کورٹ مارشل کر لیں اور جو کچھ کر لیں، آپ مجھے یہ بتائیں کیا جائیں گے؟ مجھے تو میرے لیے تو بڑا ایزی تھا، میں کہتا جی وہی سورسز نے کہا ہے کہ نظر صاحب آپ کے پریشر کی وجہ سے یہ باہر، اب انہوں نے کہا جی نہیں ہم وہ ذمہ تو نہیں لیتے کہ جی ہم نے ختم کر دیا ہوا ہے، یہ وہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ اچھے وی لاگس کرے۔ کیا آئی ایس آئی کے خلاف سنم جاوید آج آپ دیکھیں دوبارہ اریسٹ ہو گئی ہیں، وہ اور ان کے ساتھ والی جون سی ہیں۔ منیرہ مستری نے جب سے یہ اپنا کیا ہے، اس کا لا پاس کروایا ہے، چیف آف آرمی سٹاف کی پاورز زیادہ لی ہیں جب سے، اور صدر نے کہا ہے جی مجھے دکھ ہے، مجھے پتہ نہیں لگا، ٹھیک ہے جی، جس میں وہ اس کو فری اسپیچ اور یہ سارا کچھ انہوں نے بند کر دیا۔ آئی ایس آئی کی پارس آئی ایس آئی کو بڑی مل گئیں، نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ وغیرہ، وہ جب سے اس نے لے لی ہوئی ہیں وہ اپنی بدماشی بند نہیں کرے گا۔ آج پتہ نہیں پرانی ویڈیو لگی ہوئی تھی شہباز شریف کی یا تازہ تھی، کہہ رہا تھا کہ کرسمس کے بعد اب نواز شریف کے چیک ہوں گے، یہ وہ
تو وہ گانڈے کے، تو گانڈا بھی اس کا مطلب ہے نہیں آئے گا. اپنا یہ نظام چلانے کے لیے قاضی فائز ایسا وہ وکیل کو کہتا ہے جی کہ یہ انگریزی میں آپ یا انگریزی میں بولیں یا اردو میں بولیں، کیا قاضی فائز ایسا یہ معاملات اٹھائے گا؟ کیا قاضی فائز ایسا کے پاس کوئی یہ معاملات لے کے جائے گا؟ چلیں، یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے، عمران ریاض کا اس حالت میں واپس آنا بہت بڑی سیٹ بیک ہے. اگر ہم لائنگ ڈاؤن اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ایک ڈراوا ہے سب کے لیے کہ آپ کو بھی اس طرح مار کٹ کے پھینک دیا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ کل ہم عمران خان کے ساتھ بھی اس طرح کریں گے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ان چیزوں کے سرٹنلی آپ جواب ڈھونڈے، بجائے اس کے کہ میرے پیچھے پڑیں یا کسی کہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے نہ میرے چینل مونیٹائزڈ ہے، میں نہ پیسے کے لیے کام کرتا ہوں، اور نہ ہی میرا یہ فیلڈ آف انٹرسٹ ہے. یہ تو میں اس میں پر فورس اس لیے پڑ جاتا ہوں کہ جب تک آپ کو مٹیریل ورڈ سے نہیں نکالا جا سکتا، ہاؤ کین آئی ریلیٹ یو ود دا اسپرچل ورڈ اور ود دا اسپرچل میسج. اور جو میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کی زندگیاں بیسیکلی روحانی زندگیاں ہیں، یہ مادی زندگیاں نہیں ہیں. تو وہ میں تب تک نہیں کر سکتا obviously جب تک میں اس کو مٹیریل سے، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے ویلاگ میں وہ ایک بابا جی کی سٹوری بتائی ہے. وہ بیچارہ کیا کرے؟ دیکھیں، میں نے 4-5 سال کے سپین میں اس طرح کی سٹوریاں ہر گھر میں ہیں. اور عمران ریاض والے ایشو کو آپ ایک پازیٹیو اس میں لیں کہ جناب یہ ننگے ہو گئے ہیں، اب ان کو پکڑا جائے. اس پہ اب دیر شوڈ بی موومنٹ فرام لائرز یہ پٹیشن کریں، جرنلسٹ یہ پٹیشن کریں کہ یہ کہاں تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ اور اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں تو اپنی مرضی سے گیا تھا جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح کر کے، تو پھر دین دے ہیو ون اٹ. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بہت انہرڈ قسم کا ٹارچر ہے ان دا 21st سینچری. اس طرح کا ٹارچر کسی ملک میں نہیں ہو سکتا جس طرح کا ادھر ہے. اس طرح کا تو روس میں بھی نہیں ہوتا کہ بندے کو آپ اس حالت میں پھر باہر، اور اسی لیے اسے چھوڑ نہیں رہے تھے، تھوڑا سا اس کو ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے کہ ان پوزیشن آئے. تو یہ معاملات ہیں جن پہ آپ سیریسلی سوچیں. باقی میرے پہ، میں تو آپ کو کہا ہے کہ میں اگر اس سلسلے میں کسی کا دل آزاری ہوئی ہے، دل دکھا ہے، آئی اپولوجائز فار اٹ. میرا اس میں آپ اپنے وائڈر ایشوز پر جائیں. پاکستان کے جو وائڈر ایشوز ہیں، یہ ایک بہت چھوٹا سا ایشو ہے عمران ریاض والا. یہ بڑا اس لیے ہو رہا ہے، یا میں اسے کر رہا تھا وہ سورس پہ بھی، اور ابھی بھی جو اس کے حالات ہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کے ساتھ ایسے کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ارشد شریف، دیکھیں ارشد شریف کو نہیں بچایا جا سکا، اس کو کوئی اس طرح کا وہ کیونکہ باہر چلا گیا تھا. اس موضوع پہ، اس معاملے پہ آپ انیشیٹو لیں. آپ ویسے بھی نہیں نکل سکتے. میں نے کہا تھا جی کہ اب آپ دیکھیں، ثابت ہو گیا نا کہ آپ آئی ایس آئی کے سامنے اگر 100-200 لوگ چڑیا گھر کے ساتھ جو آئی ایس آئی ہے کھڑے ہوتے، دھرنا دے دیتے، تو اس نے باہر آ جانا تھا، ٹھیک حالت میں باہر آ جانا تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ اور اب کتنا نقصان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب حالانکہ اس کی جو ایبلٹی ہے، اس کا جو آرٹ ہے، نارملی کسی کی وجہ سے اگر یہ ڈسٹرب ہوا ہو تو ڈیمیجز اور زیادہ کلیم ہوتے ہیں. لائک کسی ڈینسر کی اگر کوئی ٹانگ توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ کلیم کر سکتی ہے اس سے ڈیمیجز کہ جی میرا آرٹ ہے جس سے میں کماتی ہوں. اسی طرح اس کا آرٹ ہے بولنا، اور اگر اس کو ہیمپر کیا گیا ہے، جیسے کہ ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں، طارق متین وغیرہ ان سب نے کہا ہے، ان چیزوں کے پیچھے لگیں، ان چیزوں کی طرف جائیں. ڈونٹ میک اٹ اے اسٹاپ تھنگ کہ بس یہ ختم ہو گیا، آ گیا جی، اور آپ سب نے ڈانس کرنا شروع کر دیا، بہت اچھا ہوا جی، مجھے کتا بلا کہنا شروع، کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا مجھے. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن آپ اپنی طرف سے ضرور انیشیٹو لیں. واٹ ہی اسٹوڈ فار.
یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کنٹروورشل چینل میں تو دیکھیں جی اسے میں کہتا ہوں ماں اس طرح کے بچے بہت کم پیدا کرتی ہیں. ارشد شریف اور ارشد شریف کی ابھی بھی وائف کو انہوں نے اندر کر دی ہے. آپ اندازہ لگائیں ان چیزوں کے بارے میں ایکٹیویٹ ہوں. یہ ننگے ہو رہے ہیں, یہ ان کا ننگا ہونا ایکسپلائٹ کریں. آپ اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے